اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھتے محمد والے. عزیزان گرامی، عشرہ محرم الحرام کی اس گفتگو کے لیے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو موضوع کے طور پر آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سننے کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور ہم مسلسل قرآنی آیات کے حوالوں سے افکار معصومین کی روشنی میں آدمی سے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ ترقی یافتہ بن جاؤ، کسی نے کہا کہ عیش پسند بن جاؤ، کسی نے کہا عشرت پسند بن جاؤ، کسی نے کہا کہ ثروت مند بن جاؤ. قرآن کا صرف ایک مطالبہ پوری انسانیت سے ہے کہ کچھ بنو یا نہ بنو، کم سے کم انسان ضرور بن جاؤ. صرف انسان بن جاؤ، صرف انسان بن جاؤ. اور بڑے بوڑھوں کی ڈانٹ ڈپٹ کا جملہ بھی یہی ہوتا ہے، انسان بن جاؤ. اور آج کے زمانے میں جہاں انسانیت ویسے ہی دم توڑ رہی ہے، وہاں تو قرآن کے اس بیان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو انسان بن جاؤ. اور انسان بننے کے لیے کسی کارخانے میں جانے کی ضرورت نہیں، بس آزا خانے میں آتے آؤ، آزا خانے میں آ جاؤ. اس کے لیے کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. ہر گھر میں ایک آزا خانہ ہے، ہر گلی میں علاقے میں ایک امام باڑہ ہے، ایک آزا خانہ ہے جو ساری انسانیت کو پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی انسان بننے کا ارادہ ہو حسین کے آزا خانے کے قریب آ جانا. اس لیے کہ یہ انسان بناتا ہے، یہ حر بناتا ہے. زمانہ تحریکوں کو کیش کرانے کے لیے حریت کا نعرہ ضرور لگاتا ہے. یہ ہمارا فخر ہے، ہم نے حریت کا نعرہ نہیں لگایا، حر کا نعرہ لگایا ہے. زمانے کے پاس پتہ نہیں حریت بھی ہے یا نہیں، مگر ہمیں فخر یہ ہے کہ ہمارے پاس کربلا ہے، اور کربلا کے دامن میں حر موجود ہے. کربلا کے دامن میں حر موجود ہے. غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیں. کوئی وہ 14 اگست بھی تو ہو کہ جب اندر کا انسان آزاد ہو جائے. کوئی وہ
اس دن بھی میں جشن آزادی مناؤں کہ جب میں طاغوت اور سرکشی کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اس کا غلام بن جاؤں کہ جس کی غلامی میں سب سے زیادہ مزہ ہے، اور وہ لطف اسی کو آئے گا کہ جو حسین ابن علی کا غلام بن جائے، جو ان کا بندہ بن جائے، جو ان کا غلام بن جائے، جو ان سے درس غلامی سیکھے، وہی خدا کا بندہ بن سکتا ہے۔ تو مسلسل گفتگو ہماری ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، اور مسلسل 2 گفتگو میں ہونی تو 3 چاہیے تھی، لیکن چونکہ ایک مجلس میں ہم نہیں پہنچ پائے، تو مسلسل اس سلسلہ گفتگو میں آج یہاں سے سلسلہ گفتگو مزید آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے لوگ آتے چلے جائیں گے موضوع بھی بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ حسین کی مجلس کا مزاج ہے کہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، یہ نجات کی کشتی آ جاتی ہے، جس کو آنا ہے وہ آ جاتا ہے۔ ہاں فائدہ یہ ہے کہ جتنا جلدی آئے گا کشتی میں اتنی آگے جگہ اسے مل جائے گی، کشتی اتنی جگہ مل جائے گی۔ تو ویسے بھی زمانہ ایک مرتبہ کشتی نجات کو چھوڑ کے آج تک بھٹک رہا ہے، آج کے زمانے میں مجلس امام حسین کشتی نجات ہے۔ جو بھی چاہتا ہو نجات پا جائے وہ حسین کی اس مجلس میں کشتی سمجھ کے آ کے اسے بیٹھ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے کل گفتگو جہاں رکی تھی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ ہم نے اولاد آدم کو کرامت والا بنایا، عزت والا بنایا۔ ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی عزتیں دیں۔ اشرف المخلوق بنایا، خوبصورت چہرہ عطا کیا، جتنے پیمانے پہ ناک رکھنی تھی اتنے ہی پیمانے پہ ناک رکھی۔ 1 انچ ناک نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، توجہ رکھیے گا دانے گرامی۔ اگر 1 آنکھ رکھ دیتا بڑا عجیب لگتا وہ تصور۔ 2 آنکھیں اس نے عطا کر دی، بولنے کے لیے یہ زبان دی، طاقت اور قوت کے لیے 2 ہاتھ عطا کر دیے، نقل و حرکت کے لیے 2 پیر عطا کیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا کر دیا، اور فہم و تدبر کے لیے قلب عطا کیا۔ آخر یہ انسان کس کس نعمت کو دیکھتا جائے، کس کس نعمت پہ شکر کرے، کس کس نعمت کا انکار کرتا چلا جائے۔ بھائی صبح شام اللہ کی دیگر مخلوقات کو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور دنیا کا کوئی جانور میں نے نہیں دیکھا کہ جسے کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑتا ہو۔ اچھا نہیں بھئی یہاں رک جائے، ممکن ہے کوئی مجلس کی بات سوچ جا کر کہے مولانا کو نہیں معلوم اونٹ اوپر منہ کر کے کھاتا ہے۔ اچھا وہ جب کچھ اوپر سے توڑتا ہے تو منہ پر کرتا ہے، ورنہ کھانے کے لیے نیچے پڑا نیچے تو منہ اس کا بھی آئے گا۔ زرافہ بڑا لمبا قد ہے، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں، لمبے قد والا جو ہوتا ہے میرا لمبا قد ہے، پانی پینا ہے تو تجھے منہ نیچے کرنا پڑے گا۔ سارے جانور کھانے پینے کے لیے اللہ نے جھکایا، اپنا رزق کھانا ہے جھکو، مٹی میں آلودہ ہے، جو چارہ تو کھا رہا ہے مٹی میں آلودہ ہے، پانی پتہ نہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے، حلال ہے یا نہیں، پاک ہے یا نجیس ہے، غصبی ہے یا مباح ہے، جانور سوچ کے تو نہیں پیتا۔ اچھا جانور کے مزاج میں یہ ہے بھی نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ پانی جائز ہے یا نہیں، کسی کی کھیتی باڑی جائز ہے یا نہیں، یہ باغ میرا ہے یا نہیں، جانور کی تو یہ سوچ ہوتی بھی نہیں۔ جانور کو کھانے سے مطلب ہے، وہ نہ کھیت پوچھ کے جاتا ہے نہ باغ پوچھ کے جاتا ہے۔ جانور کی بات ہو رہی ہے، باندھ کے رکھے رسی سے تو ہی اپنا کھاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں عادت تھی، اب تو ختم ہو گئی۔ اب میں ایک جملہ کہہ ہی دوں چونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، ہماری آدھے سے زیادہ پریشانیوں کی جو جڑ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ یہ برائلر مرغی جو ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہر جگہ ایصال ثواب اور شادی بیاہ میں بھی یہی کھا رہا ہوں، کیا کروں اور کہاں سے میں لاؤں؟ اب کہاں وہ اس زمانے کے بزرگ رہے، پہلے جس مرغی کو ذبح کرتے تھے اسے پیر میں رسی باندھ کے یا کوئی بھی ڈوری باندھ کر 3 دن اسے اپنا کھلاتے تھے، یعنی دانا اپنا دانا، پاک دانا۔ 3 دن جب وہ جانور کھاتا ہے تو ظاہر اس کے پیٹ سے وہ ایک سرکولیشن کے بعد اس کا پیٹ پھر پرانی غذا نکل جاتی ہے، اب اس کا پیٹ پاک ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جانور کا استبرا۔ یہ چلتی پھرتی گائے جو کچرا کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کو عام طور پہ ذبح کر کے کھانا ویسے تو جائز ہے، لیکن چونکہ یہ نجیس اور گندی چیزیں کھا رہی ہیں، اس کے کھانے سے اثرات آئیں گے۔
تو اس کو باندھ کر 10 دن اپنا کھلانا پڑے گا تاکہ یہ ادھر ادھر کچرے پہ نہ جائے. تو جانور کو تو باندھ کے روک لیتے ہیں, اب اگر انسان جانور بن جائے اور وہ بھی کھاتا پھر ادھر ادھر, تو میں کوئی ایسی رائے نہیں دے رہا آپ کو کہ آپ انسان کے گلے میں رسی ڈال دیں, نہیں, اس لیے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے. اس کا یہ کام نہیں کہ وہ اس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے. لیکن آپ غور کریں جس جملے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, سارے جانور, سارے پرندے کھانا پینا کھاتے ہیں منہ جھکا کر. اللہ نے آواز دے کے کہا انسان تو نے اپنا فخر دیکھا, ہم نے سب کو کھانے کے آگے جھکا دیا لیکن تجھے کھانے کے آگے نہیں جھکایا. ہاتھ دیے نوالا بنا, جہاں منہ ہے وہاں لے کر جا. ہم کھانے کے آگے تجھے جھکنے نہیں دیں گے. پروردگار کھانے کے آگے جھکنے میں مذائقہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ یہ کسی کے آگے جھکنے نہ پائے, لیکن اس سے تقاضا یہ ہے کہ کسی کے آگے نہ جھک سوائے پروردگار عالم کے, سوائے پروردگار عالم کے. تو انسان کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے, عزت عطا کی ہے, شرافت عطا کی ہے, شرف عطا کیا ہے, فضل عطا کیا ہے, بزرگی عطا کی ہے. اب اگر انسان خود ہی شریف نہ رہنا چاہے تو اللہ کیا کرے؟ اب انسان کے ارادے ہی کچھ اور ہوں, وہی نہ چاہے شریف رہنا, تو اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ زبردستی نہیں کرے گا. اللہ نے انسان کو شرافت والا پیدا کیا, محترم پیدا کیا, مقدس پیدا کیا. اسے کیا پروردگار نے اہتمام کیا کہ پیدا ہو تو اس کو فوراً غسل دو, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاک آئے. جانوروں کے بچوں کا غسل نہیں ہوتا, جانور کے بچے پیدا ہوں اس کا غسل نہیں ہوتا, نجس ہی ہوتے ہیں. انسان کا بچہ جیسے ہی پیدا ہو فوراً غسل ولادت دیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہم تجھے پاک دیکھنا چاہتے ہیں. اور جیسے ہی اس دنیا سے گیا, روح نکلنے کے بعد جسم نجس ہوا, شریعت نے غسل میت رکھ دیا. کہا چونکہ ہم نے پاک بھیجا تھا لہذا قبول بھی پاک ہی کریں گے. تو اب اصول سمجھ میں آیا, جو دنیا میں جیسا آتا ہے وہ ویسا ہی دنیا سے واپس جاتا ہے. انسان آیا اللہ کی طرف سے پاک ہے, لیکن چونکہ ولادت کا ایک مرحلہ ہے تو نجاست درمیان میں موجود ہے. اس لیے اللہ نے انسان کے شرف کو باقی رکھنے کے لیے شریعت میں غسل رکھے. 350 کے قریب مفاتیح الجنان میں سال بھر کے مستحب غسل لکھے ہیں. اس رات کا غسل, اس رات کا غسل, اس دن کا غسل, اس دن کا غسل, اس تاریخ کا غسل, اس تاریخ کا غسل. جس شریعت میں اتنی طہارت پر زور دی گئی ہو اسی شریعت کے وارثوں کو وارثان تطہیر کہا جاتا ہے. جس شریعت میں 300 غسل رکھے ہیں اس شریعت کے وارثوں کا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو, انہیں معصوم ہونا چاہیے. اللہ نے انسانیت کے شرف کو باقی رکھا. اور اب کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اب ان لفظوں پہ توجہ چاہوں گا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. 3 لفظ اللہ نے یہاں پہ رکھے ہیں, کرمنا, حملنا, فضلنا. تینوں کا فرق کیا ہے؟ کرمنا ہم نے عزت دی, فضلنا ہم نے فضیلت دی, حملناہم ہم نے انہیں چلنا سکھایا. 3 باتیں ہو گئی, بہت آسان ترجمہ ہے. اچھا بھائی ہم نے ایک لفظ تو میں نے کہہ دیا ہم نے. اب میں ہم نے اور تم نے, ہم نے اور میں نے, اس کا فرق دوستوں کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, ہم مجلس سن رہے ہیں. میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ نہیں بھائی غلط کہا ہے تو مجھے بتا دیں, میں جملے کو دیکھوں گا کہ واقعی. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, ہم مجلس سن رہے ہیں. اچھا اگر میں کہوں ہم مجلس پڑھ رہا ہوں, میں مجلس سن رہا ہوں, غلط ہے. آپ کہیں گے مولانا چونکہ پڑھنے والا ایک ہے تو وہ کہے گا میں, یعنی فرسٹ پرسن, صیغہ مفرد. ایک کے لیے فرسٹ پرسن آتا ہے نا گرامر میں, آئی, میں, وی, ہم. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عزت دی, ہم نے فضیلت دی, ہم نے چلنا سکھایا. اب ہم نے اور میں نے کا فرق سمجھ آ گیا؟ ہم نے اور میں نے, یہ بار بار کہہ رہا ہے ہم نے. اور اللہ ہے کتنے؟ ایک. بلکہ نہیں بھئی ایک بھی نہیں, یکتا. اس لیے کہ ایک کا 2 ہوتا ہے, یکتا کا کچھ نہیں ہوتا. اب توجہ رکھیے گا, آج اسی جملے پہ بات ہوگی. وہ ہے وحدہ لا شریک. ہم نے بار بار نماز میں کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اچھا صرف میں نے نہیں کہا,
مؤذن نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اقامت کہنے والے مکبر نے بھی کہا، اور کمال ہو گیا خود اللہ نے بھی قرآن میں کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو اب کتنی ساری گواہیاں ہو گئی اللہ کے ایک ہونے پر، اور ابھی میں نے کہا ایک ہو تو میں، ایک سے زیادہ ہو تو ہم۔ اب مفسرین میں یہ بحث قائم ہوئی، اور مفسرین نے تفسیر میں جا کر یہ لکھا کہ جب وہ ہے اکیلا تو بار بار ہم نے کا لفظ قرآن میں کیوں استعمال کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے ہم نے عزت دی، ہم نے کرامت دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا؟ اب میں اس سے پہلے کہ اس کا جواب پیش کروں تو اتنی آسانی سے تو جواب نہیں اپنے سننے والوں کو پیش کروں گا، ذرا سب لوگ آ تو جائیں میرے ساتھ۔ اب کچھ آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہوتی چلی جائے کہ وہ ہم نے جب کہتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ ابھی بڑی ہواؤں کا موسم ہے، لیجئے ایک آیت اسی پہ پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید میں کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ بَشِيرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ہم نے ہواؤں کو رحمت کا پیغام لے کے بھیجا۔ ارسلنا، بھائی ایک لفظ پہ غور رکھیے گا، نا ارسلنا، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، ایک آیت ہو گئی۔ سورہ مبارکہ دہر میں کہنے لگا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے، یہ دو ہو گئی، دیکھتے رہیے گا جانے گرام۔ اور اب ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں قرآن کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے عزت دی، ہم نے کرامت دی، ہم نے شرف دیا، ہم نے چلنا سکھایا، ہم نے پیدا کیا۔ اب تو کمال ہو گیا، سورہ کوثر میں کہنے لگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ یہ ممبر بھی بڑی عجیب جگہ ہے دانے گرامی، عجیب بہی مانا کہ اس کا نقشہ، اس کی وضاقتہ، اس کی ڈائمنشن، اس کی بلندی، اس کی قد کاٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ جس جگہ یہ لگا دیا جائے چاروں طرف والوں کو کسی کیمرے کی طرح نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ کیمرہ، یہ جو ممبر ہے یہ کسی کیمرے سے کم کام نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے کسی کیمرے سے نگاہ بچ جائے، کیونکہ ہر کیمرہ کسی خاص جگہ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ ممبر پر نہ جانے کون سی آنکھ لگی ہے کہ جس جگہ بھی رکھ دیا جائے سب کو برابر فوکس کر رہا ہوتا ہے، یہاں بھی نظر آ رہا ہے، وہاں بھی نظر آ رہا ہے، وہاں بھی نظر آ رہا ہے، وہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور شاید اسی لیے رسول نے مجمع کے اندر بزرگوں کو زحمت دی اور کہا اگر زحمت نہ ہوتے کہ ممبر بنا دیجئے تاکہ ممبر کی بلندی پر علی نظر آئے، کل کو کوئی بولے نہیں ہم نے تو دیکھا نہیں تھا، ممبر بنایا ہے۔ توجہ فرمائیں، حیدری یا علی، توجہ رکھیے، ممبر بن گیا، بزرگوں کو زحمت دی رسول اللہ نے۔ یہ اخلاق، رسول اللہ کی اخلاق بڑے بلند ہیں، لیکن بزرگوں کو زحمت دی، نبی ہے نا، کہہ سکتے ہیں، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بزرگ بھی منع نہیں کرے گا، کوئی بوڑھا رسول کو نہیں کہے گا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں حج کر کے آ رہا ہوں، میں پالان نہیں اتار سکتا۔ نبی نے کہا کہ بھائی یہ پالان اتارو، ممبر بن جائے۔ بڑی کوشش کی کہ ممبر بن جائے، لیکن ایک رکھتے تھے دوسرا گر جاتا تھا، دوسرا رکھتے تھے تیسرا گر جاتا تھا۔ جب دونوں تینوں بار بار گرتے رہے، اب میرے رسول ابا کو اتار کے آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے خود ہی پالان بناتے گئے، رکھتے گئے۔ ایک مرتبہ کسی دوست نے پوچھا کہ جب آپ کو بنانا آتا تھا تو بزرگوں کو زحمت کیوں دی؟ تو میرے رسول نے پلٹ کر یہی کہا ہوگا، ہم کتابوں میں لکھوانا چاہتے تھے جب ہمارے سامنے ممبر نہیں بن پا رہا، ہمارے پیچھے بارش ہے، ممبر کیا بناؤ گے؟ ہمارے سامنے ممبر نہیں بن رہا، ہمارے پیچھے وارث ممبر کیسے بناؤ گے؟ ممبر بھی ہم بنائیں گے، وارث ممبر بھی ہم بنا کر جائیں گے۔ اور کمال ہو گیا، بھائی ممبر کی توہین کرنا جائز نہیں، یہ ممبر جس مقام پہ بن گیا اسے ہٹانا مناسب نہیں ہوگا۔ مسجد میں محراب پہ جو ممبر بنا ہے اسے توڑنا جائز نہیں۔ اب میں جیو بیٹا یا علی، توجہ کی، مسجد کے کسی حصے کو توڑنا جائز نہیں، شرعی مسئلہ ہے۔ ایک بار مسجد بن جائے تو مسجد کو ڈھانا جائز نہیں ہوتا، شرعی مسئلہ ہے۔ تو جب پوری مسجد کو ڈھانا جائز نہیں، ممبر کو بھی ڈھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ رسول نے اپنے ہاتھ سے ممبر بنایا
اور جب علی کی ولایت کا اعلان کر چکے تو ممبر توڑ دیا. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنی محنت ہماری لگی, اتنا پسینہ ہمارا بہا رسول نے زحمت کی, گویا کہ رسول کی نگاہ میں یہ تھا کہ میرے بعد میرے ممبر پہ نہ جانے کس کس کو لا کر بٹھاؤ گے, لہذا دنیا یاد کر لے علی کا ممبر صرف علی کے لیے ہوتا ہے. علی کے ممبر پہ یا نبی بیٹھتا ہے یا علی بیٹھتا ہے. اچھا ممبر میں نے ابھی کہہ دیا نا, ممبر نبی کا اور علی کا, تو یہ ممبر کس کا ہے؟ سلامت رہے. اب بڑی آسانی سے آپ نے کہا, اور یقیناً سب کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے کہا یہ بھی ممبر علی کا ہے. لیکن آج کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مجھے معاف کر دیجیے گا, کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کے باپ کا ممبر ہے؟ میں بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میرا جملہ کسی کو ناراض لگ جائے تو یہ ہاتھ میں نے جوڑ دیے اور کیمرے میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اگر کسی کو برا لگے تو میں معافی کا خواستگار, لیکن یہ ممبر کسی کے باپ کا نہیں. لیکن ہاں یہ کسی کے باپ کا ہے. سوائق محرقہ میں امام ابن حجر کہتے ہیں حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے تھے, امام حسن گھر سے کھیلتے ہوئے آئے, حضرت ابو بکر کی ابا کو پکڑا, کہا انزل ان ممبر ابھی, میرے باپ کے ممبر سے نیچے آئے, میرے باپ کے ممبر سے نیچے آئے. میرے باپ کے ممبر سے نیچے آئے. کیا عجیب جملہ ہے. یا علی. دیکھیں ابھی جب تک میں نے امام حسن کا جملہ نہیں پڑھا تھا سب کہہ رہے ہوں گے مولانا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ممبر پہ, میرے باپ کی تیرے باپ کی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. اب کوئی مجھے کہہ کے دکھائے امام حسن کے منہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے, میرے باپ کا ممبر ہے نیچے اتر جائیے. دیکھیں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور حق ہے کہ یہ جملہ میں کہوں, اور ساری جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے دنیا اس جملے کو سنے اور بڑوں کی بڑائی کو سمجھے کہ بڑا کہتے کسے. اتنی بڑی شخصیت, بزرگ ترین شخصیت, بچے نے کہا میرے باپ کا ممبر ہے آپ نیچے آ جائے. اب بڑا وہی ہوتا ہے جو سچی بات کو تسلیم کرے. ایک مرتبہ محبت کے عالم میں اترے, حسن کو گود میں لیا, پیار کر کے کہا صدقت یا ابن رسول اللہ ھذا ممبر ابی, حسن تم نے سچ کہا یہ تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے, یہ تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے. بھئی یہ بھی نعرہ بڑا اچھا ہے علی حق والا, اس لیے کہ لوگ حدیث بھول گئے الحق مع علی والحق مع علی علی مع الحق. تو اب ہم یہ نعرہ بھی لگا کے بتائیں گے کہ علی ہی حق ہے اور جو علی کے خلاف ہو وہ ٹوٹل باطل ہے. شراب تھوڑی نجس تھوڑی پاک نہیں. اچھا نہیں بھائی, مجھے کوئی بندہ اٹھ کر بتائے اور مجھے ثابت کر کے بتائے مولانا شراب تھوڑی پاک ہے تھوڑی نجس ہے. ایک قطرہ بھی پینا حرام, پوری بوتل پینا بھی حرام. تو علی کے مقابل میں جو آئے تھوڑا سا غلط نہیں پورا غلط ہے, پورا غلط. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ کے مولانا ابھی تھوڑی رات ہے تھوڑا دن ہے. یہ مثالیں دے رہا ہوں دوستوں کو آسان کرنے کے لیے. مولانا یہ آپ کی ابا تھوڑی سفید ہے تھوڑی کالی ہے, میں اتار کے دکھا دوں گا پوری کالی ہے. مولانا آپ کا ماما تھوڑا سفید تھوڑا کالا, تھوڑا کچھ نہیں ہوتا, یا پورا کالا یا پورا سفید, تھوڑا حق یا پورا باطل. تب بڑے تو کتابوں میں لکھ گئے کہ علی ہے پورا حق. ہم تو پریشانی سے نکل گئے باہر, آپ اپنا رستہ تلاش کیجیے, آپ کہاں کھڑے. ہم تو سیف سائیڈ پر آ گئے, ہماری سائیڈ تو سیف ہے, علی حق ہے, ہم وہاں کھڑے. آپ اپنا رستہ تلاش کیجیے, آپ کس ٹریک پہ کھڑے ہیں, ایسا نہ ہو چالان ہو جائے. یہ جملے مجھے پتہ نہیں کیسے آپ لوگ نکلوا دیتے اور پھر ان جملوں کی لاج مجھے رکھنی پڑتی ہے. علی جی ہٹ کر ٹریک پہ چلیں گے تو کیا ہوگا, چالان, جیل نہیں وہاں عمر قید ہوتی ہے. جو جہنم میں چلا جائے وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے. کوئی جیل میں تو ضمانت ہو جاتی ہے, جہنم میں ضمانت
نہیں ہے. وہاں عمر قید پڑے رہو وہی. اب خبردار جہنم سے باہر نکلے. علی سے ہٹ کر ٹریک پہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ چالان. حوالہ پھر دے رہا ہوں اور دیکھنے کی ہمت پیدا کیجئے. میں تو بتا ہی سکتا ہوں. سوائق محرقہ میں امام ابن حجر. اچھا یہ امام ابن حجر میرے کوئی عزیز تو نہیں ہے؟ کوئی میرے چچا ہیں، کوئی ددیالی ہیں، کوئی ننیالی ہیں؟ نہیں آئے. عالم بہت بڑے ہیں. 911 صدی ہجری کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم. اور امام کعبہ سنا ہے آپ نے نام؟ امام کعبہ جسے کہتے ہیں جو کعبے سے آتا ہے، جو کعبے میں نماز پڑھاتا ہے. یہ اپنے زمانے کے امام کعبہ تھے. ہلکا آدمی نہیں تھا. کسی کالونی کا پیش نماز نہیں تھا آپ کہہ کے جان چھوڑا لیں. امام کعبہ شافعیوں کا بہت بڑا امام. ابن حجر مکی دوبارہ سوائق محرقہ میں کہتے ہیں وقال ابو بکر سمعت عن الرسول. حضرت خلیفہ اول کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول کو فرماتے ہوئے سنا لا یجوز احد علی الصراط الا من کتب له علی الجواز. میں نے خود رسول سے کہتے ہوئے سنا کہ علی پلے صراط پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیں گے. بھائی اسی کو تو چالان کہا جاتا ہے. جو اپنا ہوگا وہ پاس کر جائے گا اور جو غیر ہوا. جملہ تو میں نے کہہ دیا آپ لوگوں کو لیکن آپ نے بھی قسم کھائی کہ پورا ہی جملہ مجھ سے پڑھوائے. جو غلط ٹریک پر ہوا اس کا چالان کٹے گا. پڑھ دی میں نے حدیث. اب کسی ہمت ہے تو چیلنج کرے اتنے بڑے صحابی کے جملے کو. ہم میں کی ضرورت نہیں. اتنی بڑی شخصیت جب ایک جملہ کہہ رہی ہے تو بھئی تقاضا یہی ہے کہ سر جھکا کے مان لیا جائے. خلیفہ اول کہتے ہیں میں نے سنا. کوئی اور ہلکا آدمی ہوتا تو میں تحقیق کر لیتا بھئی کون ہے کون نہیں ہے. خلیفہ اول کہہ رہے ہیں بس ختم ہو گئی بات. کہتے ہیں میں نے خود سنا. یعنی سیکنڈ انفارمیشن نہیں فرسٹ انفارمیشن ہے. خود میں نے سنا. علی ہی تقسیم کریں گے. تو ممبر لگایا رسول نے تو یہ ممبر آج بھی اب کہہ سکتا ہوں میں یہ علی کا ہے. حسن حسین کے باپ کا ہے. کیا بات ہے عزیزان گرامی, کیا لطف ہے. دیکھیں آپ اس جملے کے اندر سے وہ والا مزہ کیسے ختم ہو گیا فوراً کہ کوئی کہ مولانا ہی کیا بات کر رہے ہیں آپ. لفظ ہے میرے باپ کے ممبر سے اترو. انہوں نے اتر کے آرگومنٹ نہیں کیا, آگے سے بحث نہیں کی, اس لیے کہ قریبی لوگ تھے رسول کے, فوراً سمجھ گئے. پیار کر کے کہا سچ کہہ رہے ہو, تمہارے ہی باپ کا ہے ہمارے باپ کا نہیں ہے. تو فیصلہ تو 1400 سال پہلے ہو گیا. ممبر جب بھی بنے گا حسنین کے باپ کا بنے گا, کسی اور کے باپ کا نہیں بنتا. ممبر انہی کا ہے, ممبر انہی کا ہے. تو غدیر کے ممبر سے دور ہوئے, آج تک علم سے دور. اور اب اس ممبر کے قریب وہی نظر آئے گا جسے علم سے دوستی ہے. اچھا بھائی وہ کوئی بہت لمبا چوڑا ممبر نہیں ہے, اتنا تھا جتنا نارمل ایک آدمی کے لیے ہو سکتا ہے. پالان رکھ کے 4-5 بلند کر دیا جیسے ہوتا ہے ایک بلندی پہ, لیکن اس کی بلندی دکھنے میں چھوٹی تھی بہت بڑی. اب شاعر کا کمال کیا ہے, شاعر دیکھتا ہے ذرا اوپر کی نگاہ سے. شاعر کہتا ہے بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے, غدیر خم کا وہ ممبر کہاں سے لاؤ گے. علی کے بغض میں بانٹو چاہے جتنی انگوٹھیاں, پر اپنی شان میں آیت کہاں سے لاؤ گے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے, غدیر خم کا وہ ممبر کہاں سے لاؤ گے. علی کے بغض میں بانٹو چاہے جتنی انگوٹھیاں, پر اپنی شان میں آیت کہاں سے لاؤ گے. ایک صاحب نے علی کے بعد انگوٹھیاں دی تھی رکوع میں, 40 انگوٹھیاں دی. آیت تو چھوڑیے جبریل سلام کرنے بھی نہ آئے. اتنا ہی دل رکھ لیا جاتا, لیکن نہیں. کہا مرضی کا سودا ہے, تم آیت دیکھ کے انگوٹھی دے رہے ہو, علی نے کچھ دیکھے بغیر دیا تھا. دیکھے کا سودا کچھ ہوتا ہے, بن دیکھے کا سودا کچھ اور ہوتا ہے. زبیدہ اپنے غلاموں کے ساتھ ٹہل پہ نکلی ہوئی تھی, بادشاہ کی بیوی ہے ٹہل سکتی ہے بھائی, ٹہلنے نکلی ہوئی تھی. دیکھا دریا کے کنارے ایک دیوانہ بیٹھا ہے جس نے اچھوں کو ٹھیک کیا ہے. بہلول دانا, اچھوں کی عقل کو ٹھکانے لگایا ہے بہلول دانا, اور مٹی سے کچھ بنایا جا رہا ہے. جیسے دیکھا وہ دریا کے سمندر کنارے بچے مٹی سے بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے. زبیدہ گزری,
بادشاہ کی بیوی ہیں، رک گئی، اتھارٹی رکھتی ہیں بھائی. کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ وہ ہوں گی بادشاہ کی بیوی، یہ تھا علی کا غلام. ذرا تیور تو دیکھیے اور سمجھیے کس لیول کے ہیں آپ. اب میں مثال دے رہا ہوں، یعنی وزیر اعظم کی بیوی اپنے زمانے کا، ہارون اس زمانے کا بادشاہ تھا نہیں تھا؟ اتنی ساری مملکتوں پہ حکومت. اب اپنی تیا چھینی بھی تھی، وہ بحث آپ کرتے رہیے، تھی تو صحیح. اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی گزر رہی ہے، اگلے کا تو ہارٹ ہی فیل ہو جائے. بادشاہ کی بیوی جا رہی ہے اور اس کے تیور دیکھیں. کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہ اللہ کا جنت کے گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں. سنا میں واقعہ میں ایک نتیجہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. کہا اچھا، وہ بھی دیوانی تھی نا علی کی محبت میں. کہا تو لاؤ ہمیں بیچ دو. کہا کتنے پیسے؟ کہا کچھ دینار ہیں. کہا لاؤ دو. ایسی پیسے لیے. کہا جاؤ یہ تمہارا جنت میں گھر ہو گیا. بکنگ ہو رہی تھی، قبضہ وہاں ملے گا. کہا ہو گیا. زبیدہ چلی گئی، رات کو سوئی. ہارون اب میں رشید نہیں کہوں گا، ہارون کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں. ہارون سوئے، رات کو خواب آیا، دیکھا جنت میں گھوم رہے اتفاق سے. اب دشمن نبی کو اتنی تو اجازت ہے کہ خواب میں جنت میں چلا جائے. آل رسول کے دشمن کو اتنی تو اجازت دے دیجئے خواب میں جنت چلا جائے. جیتے ہوئے تو وہ جا نہیں سکتا، جیتے جاگتے. ٹہل رہے تھے ہارون صاحب بھی جنت میں، کہیں ٹہل رہے تھے تو دیکھا ایک زمرد کا محل بنا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے حاذہ قصر زبیدہ. زبیدہ پیلس، عام دوستوں کے لیے میں نے زبیدہ پیلس. تو اب جب دیکھا میری بیوی کا ہے تو گھسنے لگا محل میں. فرشتوں کی آواز آئی، دنیا کا محل نہیں ہے، جنت کا ہے. یہ کوئی دنیا کا مال، دنیا کا محل، دنیا کا باغ تو نہیں کہ آپ اندر گھس جائیں. جنت کے باغوں میں جو جس کا ہوگا وہ وہی داخل ہو سکتا ہے. ہو گئی بات؟ تو بڑا پریشان ہوا، فرشتوں سے پوچھا یہ میری بیوی کا محل کیسے آیا؟ کہا انہوں نے خریدا ہے. اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی. نصیب خراب تھا، اتنا ہی دیکھ سکا. آنکھ کھل گئی بیچارے کی. فوراً گیا زبیدہ کے پاس اور کہا کہ یہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. کہنے لگی اچھا وہ، ہاں وہ تو کل ہم نے بہلول سے کہا تھا کہ ہمیں محل بیچ دے جنت کا، اس نے ہمیں بیچ دیا. کہا کتنے میں؟ کہا کچھ درہم دینار جو ہمارے پاس تھے ہم نے دے دیے. فوراً اپنا اسکواڈ تیار کیا، لشکر تیار کیا. اب بھائی آج کل کے جملے اس لیے کہتا ہوں تاکہ نوجوان دوست فوراً سے پک کر لیں. اپنا اسکواڈ تیار کیا سیکیورٹی کا اور کہا پہنچو اس کنارے پہ. تو دیکھا بہلول بیٹھے ہوئے دوبارہ کچھ پلاٹ کی بکنگ کر رہے تھے وہاں. ہارون پہنچا، ہارون کو دیکھا سر سے پاؤں تک. کہا کیا چاہیے؟ کہا ہمیں بھی جنت میں محل چاہیے. کہا دے دیتے. کہا قیمت؟ کہا اپنی حکومت ہمیں دے دو. اتنی جلدی قیمتیں بڑھتے ہوئے میں نے کوئی زمین نہیں دیکھی. زمین بڑھتی ہے ایک رات میں. کہا بھائی اپنی ساری حکومت دے دو. تب اس کا تو منہ ہکا بکا رہ گیا، انگوش بدن نہ، حیران پریشان. کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ساری حکومت دے دو. کہا ہماری بیوی نے کر لیا تو جو تھا اس میں دے دیا اور تم چلے ہو ہم سے پوری حکومت مانگنے. بہلول نے کہا دماغ خراب مت کرو، اپنا کام کرو. انہوں نے دیکھے بغیر لیا تھا، تم دیکھ کر آئے ہو. توجہ فرمائی عزیزان گرامی، علی کے دشمن کو جنت اسی لیے نہیں دکھائی کہ بغیر دیکھے سودا کرے تو مزہ آئے. دکھا دی تو سبھی وہیں جائیں گے. بن دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے، دیکھے کا سودا اور ہوتا ہے. تو میں نے اور ہم نے، تو آپ سمجھ گئے کیا ہوتا ہے. میں نے ایک کے لیے، ہم نے کئی کے لیے. اللہ ہے یکتا، اکیلا. وہ بار بار ہم نے کیوں کہتا ہے؟ مفسرین نے دو جواب دیے اور اس پہ تقریر رکے گی آج. دو جواب دیے. مفسر کہتے ہیں جب وہ اپنے ساتھ کسی کام میں کسی اور کو ملاتا ہے تو خود بخود جملہ کیا بنے گا؟ ہم نے. اب اس کی مثال دوں. کسی بھی زمین کی، کسی جگہ کی، کسی ادارے کی جب اوپننگ ہوتی ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو کوٹ پینٹ میں ایک صاحب آتے ہیں، وہ ڈوری بھی کاٹتے ہیں اور پھر وہ بریفنگ دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائی لگا کر، ہم نے 6 کمرے بنائے ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے یہ کیا ہے. انجینئر بھی کہتے ہیں کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے، سارا کام کیا ہم نے. یہ تو گھر میں بیٹھ کے نقشے پاس کر رہا ہوتا تھا اور یہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے یہ کیا. یہی کہا جا رہا ہوتا نا. تو میں اس آدمی سے پوچھوں بھائی آپ ہم نے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہے گا ہم اکیلے نہیں، یہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے. تو ہم نے کا مطلب سمجھ آ گیا. اللہ کے ساتھ جب کوئی ہو
تو وہ کہتا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اب میں اس کی دلیل دوں گا. انا ارسلنا الریاح، ہم نے ہواؤں کو چلایا. جا کے پڑھو کتابوں میں، ہوائیں اللہ چلاتا ہے یا فرشتے؟ فرشتے چلاتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کون ہو گئے؟ فرشتے. کیا کہہ دیا؟ ہم نے. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب میں صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بچے کی خلقت میں اللہ فرشتوں کو شامل کرتا ہے. فرشتہ شکم مادر میں جا کے روح پھونکتا ہے. تو ہم نے آ گیا نہیں آ گیا؟ کارخانہ سارا اللہ کا ہے، رکھا ہوا فرشتوں کو ہے. جاؤ تم روح پھونک کر آؤ، جاؤ تم تقدیر لکھ کر آؤ، جاؤ تم یہ کر آؤ. ہو گئی بات؟ 2 ہو گئی آیتیں. اب اس کے بعد کہنے لگا انا انزلنا القرآن، ہم نے قرآن اتارا. اور لے کے کون آتا تھا؟ فرشتہ. ہم نے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ 3 آیتیں ہو گئی، 3 آیتیں ہو گئی. اب آخری آیت کی طرف آ رہا ہوں. 2 جواب مفسرین کے ہیں. پہلا جواب یہ کہ جب اس کے ساتھ کوئی ہو تو کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. دوسرا جواب مفسرین نے دیا کہ جب وہ کسی گفتگو میں، کسی بات میں تکبر کا اظہار کرے، بڑائی کو ظاہر کرنا چاہے، تو کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. اور آپ نے پرانے زمانے کے بزرگوں میں اردو میں یہ دیکھا ہوگا، بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، ہم نے تو وہ دور دیکھا. حالانکہ دیکھا اکیلے نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بڑائی ظاہر کرنے کا. ٹھیک ہے. اب وہ آیتیں میں نے آپ کو سنا دی جس میں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. اب میں وہ آیتیں سنا رہا ہوں کہ جس میں وہ اکیلا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. اس نے کہا انا انزلنا القرآن، فرشتے بھی ساتھ تھے، اور قرآن کو نازل کر کے تکبر کر کے کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے، تحریف کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ. تکبر ہے. اچھا اس جملے کو بھی واضح کر دوں. ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ کو نہیں پتا تکبر بری چیز ہے. جی ہاں مجھے پتا ہے تکبر بری چیز ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک چیز بعض اوقات کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے، کسی کے لیے بری ہوتی ہے. بچے نے بڑے کو سلام کیا، بڑے نے کہا بیٹا جیتے رہو. جملہ بالکل درست ہے. بچے نے بڑے کو سلام کیا، یعنی بڑے نے بچے کو سلام کیا، بچہ کہہ رہا ہے بڑے سے آپ جیتے رہیں. غلط ہے؟ صحیح ہے؟ غلط ہے. اچھا غلط ہے. اچھا یہ بتائیے کیا بڑے کو جینے کی ضرورت نہیں ہے؟ مرنا ہے اسے، جینا تو ہے. بات صحیح ہے، جملہ غلط ہے. چھوٹے نے بڑے کو سلام کیا، بڑے نے کہا بیٹا سلامت رہو. بالکل صحیح ہے. بڑے نے چھوٹے کو کیا تو چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے سلامت رہیے. وہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہتے ہیں بچے کو تمیز سکھاؤ، بڑوں کو کہتا ہے سلامت رہیے. جملہ بعض اوقات ہوتا صحیح ہے مگر استعمال غلط ہو جاتا ہے. جملے کی سیٹنگ دیکھی جاتی ہے. تکبر، غرور، بڑائی بندہ کرے تو گناہ، اور اگر اللہ کرے تو اس کی توحید. اسمائے حسنہ پی ٹی وی پہ تو سب نے سنے ہوں گے، المتکبر، تکبر کرنے والا. بھائی آخر میں تکبر کروں تو کس چیز پر؟ سر سے لے کے پیر تک میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. تکبر وہ کرے جو کسی چیز کا محتاج نہیں. ہو گئی بات؟ تو اللہ کے لیے تکبر جائز، ہمارے لیے تکبر ناجائز. خندق میں جب عمرو بن عبد ود کا سر علی نے کاٹا، اب میں کیا کروں؟ میری گفتگو میں علی بار بار آ ہی جاتے ہیں گفتگو سجانے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ گفتگو کو خوبصورت بھی تو بنانا ہے، تو علی کو تو لانا پڑے گا نا. خندق میں عمرو بن عبد ود کا سر جب علی نے کاٹا، بالوں سے پکڑا. اب سر کٹ گیا تو بالوں سے تو پکڑا جائے گا. کان تو زندگی میں بہت پکڑ لیا تھا، مانا ہی نہیں. بالوں سے سر پکڑا، لے کر آ رہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حضور کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ذرا علی کو تو دیکھیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا غور سے دیکھیں، آج تکبر سے چل رہا ہے علی. آج ذرا علی کی چال وہ نہیں ہے جو علی کی چال ہوتی تھی جھکاؤ والی. رسول نے نگاہ پھرا کے دیکھا، کہا چلنے دو، آج اللہ کو بھی علی ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے، چلنے دو. تم آئے ہو ہمیں بتانے؟ رسول نے کام ہی ختم کر دیا. رسول نے کہا ہم بھی دیکھ رہے ہیں، چلنے دو. اب ہم کیا کریں؟ اللہ کو علی ایسا ہی اچھا لگ رہا ہے. بھائی علی ہے اللہ کی ذات کا مظہر، وہ ہے متکبر.
لیکن میں دیکھوں کیسے کہ وہ تکبر کیسے کرتا ہے. کہہ رہا ہے میں نے علی کو اپنا مظہر بنایا. علی کے تکبر کو دیکھو, مجھے اندازہ لگاؤ. علی کو دیکھو, توجہ فرمائیں. آپ سلامت رہے. آپ نے حق ادا کیا ہے ذکر اہل بیت کا. مولا علی آپ کے ضامن ہو, مولا علی آپ کی وکالت فرمائے, مولا علی آپ کا مقدمہ لڑے, مولا علی آپ کی ضمانت کرائے. سپریم کورٹ سے بڑی کورٹ ہے علی کی کورٹ. علی کے پاس جس کا کیس چلا جائے امان ہے, اور علی اگر کیس کو ڈسمس کر دے دفعہ ہو جاؤ, ہمیں نہیں پتا کیا کرنا ہے, فرشتے سمجھ جاتے ہیں اب اس کا کیا کرنا ہے یا نہیں ہے. تو تکبر بندے کے لیے غلط, اللہ کے لیے درست. اب اللہ جب کہتا ہے نا ہم نے, کہہ رہا ہے ہم نے قرآن اتارا تو تکبر ہے. ہم نے اتارا ہے, تم کچھ کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ, ہم بھی دیکھیں کون سی بکری کچھ کرتی ہے قرآن کا. صحیح ہے. ہم نے ہواؤں کو چلایا. اچھا آج کل تو بارشیں چل رہی ہیں ہواؤں کے ساتھ ماشاءاللہ. ہم نے ہواؤں کو چلایا, اس میں کیا تکبر ہے؟ تکبر اس میں اللہ کا یہ کہتا ہے ہم نے چلایا, ہواؤں کو روک کے دکھا سکتے ہو تو روکو, کرو دروازے بند کرو, ہم بھی دیکھیں ہوا کو روکتے کیسے ہو. کیسا پریشر پڑ رہا ہوتا ہے کھڑکی دروازوں پہ, ذرا سی جگہ ملے تو وہاں سے. یہ ہوا ہے. دو باتیں ہو گئی. اور اب تیسری آیت, انا خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا. پروردگار اس میں کیا تکبر ہے؟ یہ تیرا ہی تو کام ہے. تو کہہ رہا ہے تکبر یہ ہے کہ ہم نے تو انسان پیدا کیا, تم سارے مل کر ذرا ایک انسان کی آنکھ بنا کے دکھاؤ. جیسی ہم نے بنائی ویسی ایک آنکھ بنا کے دکھاؤ. عاجز ہے انسان, عاجز ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاں وہ کہتا ہے ہم نے, وہاں ہوتا ہے تکبر, غرور, چیلنج. چیلنج کر رہا ہوتا ہے, ہوا چلا کے دکھاؤ, ایسا انسان پیدا کر کے دکھاؤ, یہ چیز کر کے دکھاؤ, ایسا قرآن لا کے دکھاؤ جس میں تحریف ہو. اب اگر یہ 3-4 آیتیں محفوظ کر لیں تو آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کی طرف جا رہا ہوں. اب اللہ اپنے چیلنج کو بیان کرتے کرتے جب آخری سورے پہ پہنچا, کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے فاطمہ عطا کی ہے, اس کی نسل مٹا سکتے ہو تو مٹا کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہے, فاطمہ چیلنج ہے اللہ کا. آپ سلامت رہیں. فاطمہ صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرمائیں. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اچھا اب عطا پہ ہماری بات آ گئی. عطا پہ ہماری بات آ گئی نا, عین تویں الف. ایک آیت قرآن کی عطا پہ اور پڑھتا ہوں, وہ گرامر کے اعتبار سے ٹینس آگے پیچھے لیکن ہے روٹ ورڈ اس کا وہی, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سب کو یاد ہے آیت. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اچھا کیا عطا کرے گا؟ آیت میں کچھ نہیں بتایا اس نے, بس کہہ رہا ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اب اگر مجھے یہ دیکھنا ہو کہ نبی راضی کب ہوئے تو بس یہ دیکھ لیں رسول پہ کچھ اور عطا کہاں ہوا ہے. بھائی ابھی تو پڑھا انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے عطا کرنے کی بات کی تھی, لو ہم فاطمہ عطا کر رہے ہیں اور حضور راضی ہو گئے. حضور راضی ہو گئے. اللہ 2 ہی جگہ پہ راضی ہوا ہے, ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے, اور اگر کوئی چیلنج کرے تو جواب میں آیت ہی لائے, روایت نہ دکھائے. آیت پڑھ رہا ہوں. ادھر کہا میں ہوا راضی فاطمہ پر, فاطمہ پہ اللہ راضی ہوا, آیت میں نے پڑھ دی. اور اب سورہ مائدہ میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ یا علی پہ راضی ہے یا فاطمہ پہ راضی ہے؟ اللہ 2 پہ راضی ہے, ان دونوں پہ اللہ راضی ہے. آیتیں قرآن کی بھائی, آیتیں. میں بلا وجہ کسی پھنسنے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ کوئی روایت پڑھ دوں اور مجھے فون کرے جائیں اور آگے پیچھے سے آ کے مجھے پوچھا جائے یہ آپ نے کیا پڑھ دیا, یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا. قرآن پڑھا ہے کسی بھی مسجد میں جا کر اٹھا کے دیکھ لو, کسی بھی مسجد میں جہاں دل چاہے, اس لیے کہ ہر مسجد میں قرآن ایک رکھا ہوا ہے. صحیح ہے.
اللہ راضی ہے فاطمہ پر، 2 آیتیں پڑھ دی. اللہ راضی علی پر سورہ مائدہ پڑھ دی. تو اب جن سے اللہ راضی ہے ان سے کوئی ناراض ہونے والا بے وقوفی تو ہوگا. ہو گئی بات. یہاں پر عقل مند کون ہے؟ جو ان دونوں کو راضی رکھے. یہ ابھی گفتگو ہے موجود. اب آخری جملے کے قریب آ رہا ہوں. ابھی میں نے آپ سے کیا کہا؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں، جب کئی ہوتے ہیں تو کہتا ہے ہم. اچھا یہ بات واضح ہو گئی کہ جب اللہ کے ساتھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ بات طے ہے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا. اللہ کہتا ہے میں نے کچھ فرشتے بنائے جو ہمارے کام کی دیکھ بھال کرتے ہیں. محتاج نہیں ہے اللہ، کر وہ بھی سکتا ہے، اس کی شان ہے. فرشتے بنائے، تم ہوا چلاؤ. موت کا فرشتہ ہے یا نہیں؟ اور آپ سب کہتے ہیں اللہ نے موت دے دی. آیا تو فرشتہ ہے. کیا رہا ہے؟ اللہ نے دے دی. رزق کا فرشتہ، رازق اللہ ہے، دلوا فرشتے سے رہا ہے. اولاد کے لیے شکم مادر میں فرشتہ آتا ہے. یعنی اب مسلمانوں کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ فرشتے کے ہاتھ سے رزق لے سکتے ہیں، علی سے لیتے ہوئے موت آ رہی ہے. اگر میں کہوں علی نے دے دیا تو چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، دن کے 12 میں رات کے 12 بج جاتے ہیں. یہ کیا کہہ دیا؟ ذرا سی شرم نہیں آتی؟ جو فرشتے علی کے غلام ہیں، غلاموں سے لینے کی عادت ہے. اگر مولا کبھی عطا کر رہا ہو ہاتھوں کو اٹھا کر لینا چاہیے. یا علی، توجہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. فرشتوں سے لے رہے ہیں بھائی، ہم بھی لے رہے ہیں فرشتوں سے. میں کیوں بلا وجہ جھوٹ بولوں؟ فرشتوں سے ہم بھی لے رہے ہیں، لیکن ہم فرشتوں سے بھی لے رہے ہیں، مالکوں سے بھی لے رہے ہیں، جو فرشتوں کے بھی مولا ہیں، جو سب کے مولا ہیں. صحیح ہے؟ جب وہ کہتا ہے میں، تو وہ کیا کہتا ہے عربی میں؟ کہتا ہے خلق تو. عربی میں فرسٹ پرسن کے لیے تا کا لفظ لگایا جاتا ہے آخر میں، خلق تو. اور جمع کے لیے آتا ہے خلقنا. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہم نے خلق کیا. خلق تو کا مطلب میں نے پیدا کیا، خلق نا کا مطلب ہم نے پیدا کیا. یعنی پورے جملے میں ترتیب ہوئی ہے، تو اور نا کا فرق ہے. خلق تو، خلق نا. خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق نا ہم نے پیدا کیا. خلق نا کی آیت تو ابھی میں نے سنائی سورہ دہر کی، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہاں پہ کیا کہا؟ خلق نا. اب ایک آیت میں آپ کو سناؤں گا خلق تو. سورہ ذاریات، جس پہ ابھی کل برسوں بات بھی ہوئی، سورہ ذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. ادھر کہہ رہے ہیں میں نے انسانوں کو، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. ادھر کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. پروردگار وہاں تو نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کی بات کی تو کہنے لگا ہم نے، اور سورہ ذاریات میں جب انسان کو پیدا کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں نے. اللہ نے کہا آیت پوری پڑھو، وہاں صرف انسان کے پیدا کرنے کی بات تھی، اور پیدا کرنے میں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہاں عبادت کی بات ہے. عبادت صرف ہماری ہے، فرشتوں کی نہیں ہے. اس لیے کہا خلق تو، میں نے پیدا کیا تاکہ سب میری عبادت کرے، فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی. آ گئی بات سمجھ میں؟ ایسا تو نہیں ہے اس آیت میں وہ خلقنا نہیں کہہ پا رہا تھا، نعوذ باللہ. نہیں، فرق ہے. خلقنا کہہ دیتا تو فرشتے بھی عبادت میں آ جاتے. فرشتوں کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ فرشتے عبادت کریں گے. کبھی تسبیح زہرا کو پڑھ کر، کبھی حسن کا حسین کا جھولا جھلا کر، کبھی مجلسوں میں آ کر، اور کبھی حسین کی زری سے چمٹ کر. سب عبادتوں کے ڈھنگ ہیں. ہر فرشتہ عبادت کر رہا ہے. نہ جانے کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے اس وقت. اس لیے کہ حدیث قصہ کا جملہ ہے. حدیث قصہ کا جملہ ہے کہ جہاں زمین میں حدیث قصہ پڑھی جائے وہاں فرشتے تشریف لے آتے ہیں. بس آخری منزل کے قریب، زیادہ زحمت نہیں ہے. یہ 2 آیتیں آپ نے سن لی، تو اب آخری آیت اور گفتگو تمام. جب وہ کہتا ہے تو میں نے، جب وہ کہتا ہے نا تو ہم نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا اور نمرود نے اتنی بڑی آگ روشن کر کے جب منجنیق میں رکھ کے ان کو آگ کی جانب اچھالا، پھینکا نہیں کہہ سکتا بھائی، آگ کی جانب جب اچھالا، حضرت جبریل فوراً رستے میں آئے. ود ان سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز، سیکنڈ کا بھی کوئی توڑ کے بنا لیں آپ تو اتنی جلدی سے آئے جبریل. کہ اللہ آپ پہ سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا ارادہ ہے، آگ ٹھنڈی کر دیں؟ کیا پروردگار ہے. یعنی ود ان مائکرو سیکنڈ، سیکنڈ تو بہت جلدی گزر جاتا ہے، یہ سوئی گھوم رہی ہے، مائکرو سیکنڈ فوراً جبریل آئے. کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھو آگ ٹھنڈی کر دیں. ابراہیم بڑے بندے، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، کا ٹھنڈی کرنی ہوتی تو جاتے کس لیے؟ کہا واپس جاؤ.
وعلیکم سلام، واپس جاؤ، وعلیکم سلام، واپس جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب جبریل نے جا کر کہہ دیا کہ بھائی تیرا دوست منع کر رہا ہے، ہو گئی بات ختم، 2 + 2 4، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اور یہ آیت جو اب میں پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو کبھی بخار کی شکایت ہو، جو کہ ایک مرض بھی ہے بخار، تو جو شخص یہ آیت پڑھ کے دم کر لے یا پانی بھی پی لے یا لکھ کر گلے میں ڈال لے تو بخار ختم ہو جاتا ہے۔ جملہ یاد رہے، جب وہ کہتا ہے میں نے تو کہتا ہے تو، جب کہتا ہے ہم نے تو کہتا ہے نہ۔ ابراہیم نے جبریل کو واپس بھیج دیا کہ مدد نہیں چاہیے، واپس جاؤ۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے فَقُلْنَا، ہم نے کہا، میں نے کہا نہیں، ہم نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور علماء جملہ کہتی جو آگ نے کہا نا سلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلامتی ہو جا، امن کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ہمارے استاد نے جب ایک مثال پڑھائی تو استاد نے کہا تھا اگر اللہ یہ نہ کہتا نا سلامتی تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تب بھی مسئلہ ہو جاتا۔ ہو جا سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ہمارا دوست ہے، یعنی آگ ختم بھی ہو گئی اور ٹھنڈی بھی بن گئی، ہلکی پھلکی ہوا اور آگ ختم ہو گئی۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کہہ رہا تھا بجھا دے تو منع کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ امتحان میں جا رہے تھے، بڑا دکھ تھا اللہ کی ہمیں آگ میں ڈال دیا جاؤ، تو جب منع کر دیا اتنی جا کے منع کر دیا تو اب بھی کون کہہ رہا ہے ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا کوئی بھی کہہ رہا اتنا تو ہے کہ کئی ہے، ایک ہوتا تو کہتا میں نے کہا کئی ہے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کل کتاب دکھا دوں گا، نجف کے علی نے پوری کتاب لکھی الخطب الناظرہ لامیر المومنین، علی کے نایاب خطبے۔ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے صرف جو لہجے بنانا ہے وہ علی کے خطبے، غلطی ہے میرے دوستو۔ کیا علی 63 سال کی زندگی میں اتنا سا بولے؟ صلی اللہ، وقت ختم ہے بس، بالکل آخری لمحے کے قریب ہوں، اور ماشاءاللہ یہ بات بھی ہماری دور دور تک، میرے دوست عزیز دور دور تک بیٹھے، خدا انہیں سلامت رکھے، جوانوں کو بھی آباد رکھے، بزرگوں کو بھی ہماری سرپرستی کے لیے اللہ موجود رکھے۔ میں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا یہ نہیں کہا، کہتا ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جا۔ اب یہ ہے کوسچن مارک، کوسچن مارک کا مطلب کیا؟ سوالیہ نشان۔ کس نے کہا؟ کیونکہ وہ اکیلا ہوتا تو کہتا میں نے کہا ٹھنڈی ہو جا، وہ میں نے کہا نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے ہم نے کہا۔ اب یہ راز ہمیشہ تالوں میں رہتا،
اگر علی ممبروں پہ خطبے نہ دیتے. ایک مرتبہ کوفے میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, علی والے بیٹھے ہوئے تھے, کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا. کسی نے اٹھ کر کہا یا علی سنتے ہیں کہ ابراہیم نے منع کر دیا تھا آگ بجھانے کو, پھر اللہ نے آگ بجھائی کیسے؟ ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا, سمجھ گئے سوال بڑا حساس بھی ہے, بڑا تفصیل طلب بھی ہے. مختصر جواب شکل دیکھ کر کہا, فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو ابراہیم کی آگ نہ بجھائی جاتی. ہم نے آگ کو آواز دے کر کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, ہمارا نور ابراہیم میں. حیدر ہمارا نور ہے. حیدری ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جا. تو بھائی آگ کسی فائر بریگیڈ نے نہیں بجھائی, جبریل علیہ السلام کو واپس بھیج دیا. علی کہہ رہے ہیں میں ہوں ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا. کوئی کیس کر سکتا ہے تو علی پہ کر دے, جا کے چیلنج کر دے علی کو جا کر, علی تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ علی کہہ رہے ہم نے کہا. تو اگر علی نے نہیں کہا ٹھیک ہے تمہاری بات مان لی, دوسرا کوئی لاؤ. میں تو ابھی پورا مقدمہ پڑھ چکا, وہ اکیلا ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے. اچھا اب آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے مولانا فرشتوں کو بھیجا ہوگا, فرشتے کو تو واپس بھیج دیا, سردار کو واپس بھیج دیا, تو اب باقی کون بچا آنے کے لیے بھائی؟ جبرائیل سردار کہا واپس جائیے, وعلیکم السلام. فرشتے بھی نہیں, اللہ اکیلا نہیں. علی کہتے ہم نے آگ کو بجھایا. اچھا ہم نے آگ کو بجھایا کا مطلب علی وہاں آئے نہیں. علی کا آنا تو بہت بڑی بات ہے. وہ کہنے لگے ہمارا نور چونکہ ابراہیم میں تھا. جملہ دینے جا رہا ہوں, جہاں ہمارا نور ہو وہاں جب نعرے نمرود کچھ نہیں بگاڑ سکتی, تو جو ہمارا نام لے کے آگ کے ماتم پر چلا آئے آگ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ ارے ابراہیم میں صرف علی کا نور تھا, ہمارے دل میں 14 کی محبت ہے. دنیا کی آگ کی حیثیت ہی کیا کہ ہمیں جلا کے دکھائے. اتنی بڑی نمرود کی آگ تمہیں سمجھ آ گئی, اتنا سا آگ کا ماتم سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ ابراہیم ہی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک, اس کا مطلب تمہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا نا, جو ڈنڈا ہوتا تھا, جس کو پھینکا تو سانپ بن جاتا تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ مبارکہ صافات میں بھی اور دیگر سوروں میں. عصا کو جب پھینکا وہ بڑا والا اژدہا بن گیا, اور چھوٹے چھوٹے سانپ جو رسیوں کے 2 نمبر بنا کے پھینکے تھے ان لوگوں نے, جادوگروں نے, تھی وہ رسیاں, لگتے سانپ تھے. موسیٰ کا اژدہا بڑا بن کے کیا گیا, سب کو کھا گیا. اب موسیٰ کا عصا نہیں رہا, وہ کیا بن چکا تھا؟ اژدہا. قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہے, میں کہوں تو میں ذمہ دار. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور عصا کو اٹھانا چاہ رہے تھے, یہ لکھا ہے قرآن میں. آواز آئی ڈر کس لیے رہے ہو؟ کلیم تھے نا, اللہ بات کرتا تھا, ڈر کیوں رہے ہو؟ کہ پروردگار عصا ہے, اگر حملہ ہی کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہ ڈرو مت, تم جیسے ہاتھ لگاؤ گے واپس لکڑی بن جائے گا. تو لکھا ہوا ہے تاریخ میں. اب اس میں کوئی استخارے کی تو ضرورت نہیں کہ استخارہ آئے تو ہم گردن ہلائیں, یہ تو لکھا ہوا ہے. ہاتھ لگایا لکڑی بن گئی, ہاتھ ہٹایا سانپ بن گیا. یہ ہے نبی کا کمال. تو اب مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے وہاں تو نہیں ڈرے, اور اپنی ہی ہاتھ کی لکڑی کو اٹھاتے ہوئے ڈر کیوں رہے تھے؟ مفسرین نے کہا موسیٰ اس لیے نہیں ڈرے کیونکہ موسیٰ میں تھا علی کا نور. عصا سے یوں ڈر رہے تھے کہ وہ تھی عصا, اس میں علی کا نور تھوڑی تھا. تو جس علی کا نور, ارے جملہ کہہ رہا ہوں اور ہدیہ کروں گا حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں, ارے جس علی کا نور ہزاروں سال دور ابراہیم کو جلنے سے بچا لے, اس علی کا باپ جہنم میں نہیں جا سکتا. علی کا باپ جہنم میں جائے گا؟ توجہ فرمائی آپ نے. لیجئے یہ آخری جملہ بھی ہدیہ ہوا اونو محمد کے دادا کو, اونو محمد کے پرنانا کو جملہ ہدیہ ہوا. آخری جملہ تھا یہ تقریر کا. جس علی کی طاقت سے ابراہیم کو آگ کچھ نہ کر سکے, تھوڑی سی تو شرم کر لو. اس علی کے باپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو, نعوذ باللہ, تھوڑی سی تو شرم کرو. جس ابراہیم میں علی کا نور ہو, آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی.
جس ابو طالب میں علی کا نور رہا ہو، باپ ہے نا علی کے بھائی، اس ابو طالب کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کیا بگاڑ لے گا؟ ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے، مولا علی راوی ہے، فرماتے لو شفع ابی فی جمیع اہل الارض لشفعہم اللہ فیہ، اگر میرا باپ قیامت میں پوری زمین والوں کی شفاعت کرے، اللہ ابو طالب کے کہنے پہ سب کو معاف کر دے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب اگر کہہ دیں اللہ سے سب کو معاف کر دو، اللہ کہتے گا ٹھیک ہے، تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، تمہارے سارے بچے ہمارے دین کے لیے قربان، تمہارے سارے پوتے ہمارے دین کے لیے قربان۔ طالب علیہ السلام جن سے کنیت پڑی ابو طالب، نام تو عمران تھا، ان کی اولاد کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن قابل ذکر جو شہدائے کربلا میں ہے، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے اون و محمد، ٹھیک ہے، عقیل کے بیٹے مسلم۔ اب اس کے آگے کیا بتاؤں، اس کے آگے تو سبھی پتہ ہے نا آپ کو۔ مسلم ابن عقیل کے 2 بچے، کتنا قریبی رشتہ ہے ابو طالب سے، آگ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، کل بھی 2 بچوں کا غم ہم نے منایا ہے، لیکن کیفیت میں بڑا اختلاف ہے۔ وہ 2 بچے ماں کے ساتھ تھے، باپ نے خود بھیجا تھا، لیکن ان 2 بچوں کی ماں سفر میں ہے، باپ مارا جا چکا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ماؤں کے کلیجوں کو خدا ٹھنڈا رکھے، کبھی کسی ماں کی گود کی گرمی کم نہ ہو۔ اپنے وطن میں تو اولاد کا خیال کرتا ہی ہے انسان، لیکن اگر پردیس میں ہو تو بچوں کا خیال اپنے سے زیادہ رکھتا ہے، اس لیے کہ پردے سے نہ جانے بچے کہاں چلے جائیں۔ سلام مسلم غریب پر، غریب کوفہ پہ ہمارا سلام، جو کہلاتا تو امیر مسلم ہے مگر اسے تاریخ نے غریب کوفہ بھی لکھا۔ 2 بچے رستے میں بچھڑ گئے، مسلم تو قضائے الہی پا کر پہنچ گئے رسول کی بارگاہ میں، مسلم کے بچے رہ گئے در بدر پھرنے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں مسلم کے بچے پھر رہے، ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک بڑھیا خاتون کے دروازے پہ بچے بیٹھ گئے، دروازہ دق الباب کیا، آواز دے کر کہتے ہیں فَحَلْ إِلَى شَرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، پانی کے کچھ گھونٹ مل سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، ایک مرتبہ منہ سے مٹی کو صاف کیا، کہا بچوں تمہارا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ دونوں بچے سہم گئے، گلی میں دائیں بائیں دیکھا، آواز دے کر کہا امان کی ضمانت دے تو ہم تجھے نام بتائیں۔ ایک مرتبہ بڑھیا نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا تم بے جھجک مجھے اپنا تعارف کرا سکتے ہو، میں فاطمہ زہرا کی کنیزی میں مدینے میں رہی ہوں۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کا نام آیا، بچوں کے گریے کا ضبط ٹوٹ گیا، کہا نحنو عطرۃ نبی کا مصطفیٰ، ہم تیرے نبی مصطفیٰ کی اولاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ کرنے میں شرمانا نہیں ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس لیے کہ بہت جلد ایام ازا کی فصلیں گزرتی چلی جائیں گی، نہ جانے اگلے برس کسے گریہ کا موقع ملے نہ ملے۔ بس بچے ایک مرتبہ رات کو امان گاہ میں گئے، بڑھیا نے کھانا اور پانی پیش کیا، دونوں بچوں نے مصلی لیا، رات بھر عبادت کی۔ ایک مرتبہ دونوں کی آنکھ لگ گئی، دونوں بچے سوتے ہوئے خواب سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رونے لگے۔ محمد نے ابراہیم سے پوچھا بھائی کس لیے روتے ہو؟ آواز دے کر کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، ذرا تم بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا بھیا بڑا عجیب خواب دیکھا، میں نے دیکھا کسی جگہ پہ نشست لگی ہے، ہمارے نانا رسول اللہ بیٹھے ہیں، برابر میں ہمارے جد علی ہیں اور ہمارے بابا مسلم کھڑے ہیں، ہمارے نانا ہمارے بابا کو پانی پیش کر رہے، مگر ہمارے بابا نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میں پانی کس منہ سے پیوں، میرے بچے کوفے میں پیاسے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا آپ کو شاد و باز رکھے، بچوں کا سایہ، آپ کا سایہ بچوں کے سروں پر رہے۔ بس ایک مرتبہ بچوں کو رونے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون گھر میں داخل ہوا، بڑھیا سے کہا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا چھوڑ دے ہمارے گھر میں کچھ بچے مہمان ہیں۔ اس منحوس نے کسی کی نہ سنی، آواز کا تعاقب کرتے کرتے ایک مرتبہ حجرے کے قریب گیا، اب اس ظالم شقی القلب نے حجرے کا دروازہ کھولا، 2 ننھے ننھے بچے لپٹے
ہوئے رو رہے تھے. اس ملعون نے گریبان سے نہیں پکڑا, اس ملعون نے ہاتھ سے نہیں کھینچا. ایک مرتبہ کمینے نے بالوں میں ہاتھ ڈالا, محمد کے منہ پہ تماچا مارا, ابراہیم کے رخسار پہ تماچا مارا, گھسیٹ دبا گھر کے صحن میں لایا, آواز دے کر کہا, بچوں سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بچوں نے کہا حربنا من الموت, ہم موت سے بچتے ہوئے آئے. کمینہ کہتا ہے قد وقعتما فی الموت, تمہیں نہیں پتا تم دونوں موت کے ذریعے قریب آ چکے ہو. یہ جملہ سننا تھا. آواز دے کر کہا حربنا من سجن ابن زیاد, ہم ابن زیاد کی قید سے بھاگے ہیں, دیکھ ہمیں چھوڑ دے. ملعون نے کہا تمہیں کیسے چھوڑ دوں, تمہارے سر دے کر انعام لینا ہے. بڑھیا آگے بڑھی کا دیکھ جو انعام چاہیے مجھ سے لے لے, ان بچوں کے سر کو چھوڑ دے, ہمارے گھر میں نبی کے بچوں کا خون نہ بہا. اس ظالم نے ایک نہ سنی. صبح کا وقت قریب آیا, بچوں کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتا ہوا لے گیا. آج بھی کربلا میں مسیب میں بچوں کے روزے کے پیچھے نہر ہے. ایک عربی سے میں نے پوچھا, وہ عربی کہتا ہے یہ وہی نہر ہے جہاں بچوں کا گلا کاٹا گیا. اللہ اکبر. قیامت خیز داستان ہے ان دونوں بچوں کی. ایک مرتبہ کہا بتاؤ تم میں سے پہلے کون مرنا چاہتا ہے؟ بچوں نے کہا اگر مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, مارنا ہی چاہتا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے دے. بچوں نے ننھے ننھے مصلے بچھائے, مٹی سے بچوں نے تیمم کیا, ہاتھوں کو اٹھایا, اے بابا بہت جلدی آپ کے پاس آنے والے ہیں, اور کہا یا الہی احکم بیننا و بین قوم الظالمین, اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا. بس یہ آخری منزل لے لیجیے, اس کے بعد زحمت تمام. ادھر بچوں کی دعا ختم ہوئی. حارث آگے بڑھا, کہا بتاؤ پہلے کون اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہے؟ چھوٹا بھائی آگے بڑھا, کہا پہلے میری گردن کاٹ. بڑا بھائی آگے بڑھا, میرے سامنے چھوٹے کو نہ مار. اس کمینے نے تلوار کو نیام سے کھینچا, محمد کو بالوں سے پکڑا, تلوار کا وار کیا, سر تھیلے میں رکھا, لاش کو دریا میں ڈالا. ابراہیم کو بالوں سے پکڑا, سر تن سے جدا کیا, لاش کو دریا میں ڈالا. روایت کہتی ہے جب تک ابراہیم کا لاشا نہ آ گیا, محمد کا لاشا ہاتھوں کو کھولے ہوئے پانی کی سطح پہ موجود رہا. جب ابراہیم کا لاشا پہنچا, دونوں گلے مل گئے. روایت بتاتی ہے کوفے والے شام کو واپس آئے, کہتے ہم نے دیکھا دریا کے کنارے کوئی بی بی بیٹھی ہے. ارے میرے بچے, ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اے بی بی آپ کون ہیں؟ اس معظمہ نے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی. ارے میرے مسلم کے نور نظر, دریا میں پھینک دیے گئے. میرے بچوں کا لاشا کوئی نکال دے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما تمد.